बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में हैं। बड़ी दिलचस्प और अहम ख़बरें हैं। बज़ाहिर ये समझा जा रहा था कि जनाब इमरान ख़ान जो हैं वो तरने वाला हैं और अपोजिशन में गए तो बिल्कुल फ़ारिग तहरीक अदम एतमाद वो सारा स्क्रिप्ट जो तैयार किया गया था, लेकिन हर गुज़रते दिन में इमरान ख़ान होते गए मज़बूत और मज़बूत से मज़बूत तर, यहाँ तक कि जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद मंजूर करवाई गई, जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद मंजूर करवाई गई, उसका रद्द अमल जो है वो बहुत शदीद आया और वो आया अवाम की तरफ से। और अवाम ने अपना गम व गुस्सा खुल कर बयान किया और ख़ास तौर पे पहले सोशल मीडिया पे शुरू हुआ। आज भी 5वां दिन है और सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ मौजूदा गवर्नमेंट जो है आ चुकी है और उससे पहले ही इदारे मुतहर्रिक हो चुके थे। कोशिश की जा रही है कि ट्रेंड ख़त्म करवाए जाएं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ा जाए, किसी भी तरीके से मामला तय किए जाएं, लेकिन हालात काबू में नहीं हैं। और सोशल मीडिया को एक साइड पे रखें, जो गुज़श्ता रात जो हमने पूरे मुल्क में देखा और पूरी दुनिया में देखा, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये चीज़ तो एक जहन में रखिएगा कि ये जो सारी तस्वीर हैं और जो पब्लिक का रद्द अमल आया है, उसमें जो मुसीबत ये आन पड़ी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोई भी ये सोच नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर ये सब कुछ हो जाए। लोगों ने ये भी मान लिया कि ये ठीक है, न्यूट्रलिटी को भी मान लिया गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो ट्रेंड चला और जो बैनर और पोस्टर्स उठाए हुए थे, उन्होंने सोचने पे मजबूर किया है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया था कि एक इतनी बड़ी जमात जो कि अस्करी क़यादत के साथ बिल्कुल यकजान दो कालब PTI समझी जाती थी और पिछले 3.5 पौने 4 साल से ये उनको ताना सुनना पड़ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड। पीपल्स पार्टी का भी यही गर्दान थी और मुस्लिम लीग नवाज़ की भी यही गर्दान थी, मौलाना की भी यही गर्दान थी कि जनाब ये सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड ये चल रहा था। और इसको उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। तो उसके बाद और जनरल पाशा का ताना दिया जाता था, कभी जनरल ज़हीर का ताना दिया जाता था, कभी जनरल रिजवान का ताना दिया जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हाइब्रिड जमहूरियत कहा जाता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब कल जो कुछ हुआ उसके बाद फिर सोशल मीडिया, तो मामलात अब दोबारा से इमरान ख़ान साहब के हक़ में जा रहे हैं। और क्योंकि मरियम सफदर साहिबा ने एक जुमला बोला था कि ताकत होगी तो ताकत के साथ बात की जाएगी, पावर्स टॉक्स टू पावर्स। और दूसरा वो कह रही थी मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, और ये फार्मूला साबित हो गया, तयशुदा हो गया। लिहाजा अब इमरान ख़ान साहब के पास तो स्ट्रीट पावर भी बहुत आ गई है और ऐसी स्ट्रीट पावर आई है कि किसी के गुमान में नहीं था। अब जनाब पहली बात तो है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसी में इख्तलाफात शुरू हो गए। आम इंतखाबात पे मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है कि फ़िल फॉर इलेक्शन करवाए जाएं। फ़िल फॉर मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन में डिले नहीं चाहती, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं जी 2-3 महीने और इसके बाद बस इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन ना करवाया जाए। उसकी रीज़न कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उनको कुर्बान करना पड़ेगी, और सिंध गवर्नमेंट 1.5 साल की कुर्बानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि दूसरे बड़े सूबे की कुर्बानी, और वहीं से उन्होंने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। तमाम अखराजात जो हैं इसी तरह पूरे होते हैं। माजी में भी हुआ, राजा परवेज़ अशरफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने भी आखिरी दिनों में तरक्याती फ़ंड्स के नाम से जो पैसे दिए, कौमी ख़जाने के मुँह खोले, टिकट होल्डर्स के हलकों में पैसा ग्रांट्स दी गई, तो वो चीज़ भी मौजूद है। लिहाजा अब मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान दोबारा से इस पर मसला शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने कहा है कि जी 3 माह से पहले मैक्सिमम 4 माह इलेक्शन, इससे ज़्यादा देर नहीं करनी। उसकी वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी समझती है कि जनाब पीपल्स पार्टी हमें उलझाना चाह रही है
اور خود ٹائم حاصل کرنا چاہ رہی ہے تاکہ ہمیں سال سوا سال میں یہ بجٹ دیں اور اگلا دیں، اور اس کے بعد ہمارا بھرکس نکل جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ ہم نے سبز باغ تو دکھائے ہیں، معیشت کی حالت تو اچھی ہے نہیں، اور IMF کی کڑی شرائط ہیں۔ پھر عمران خان صاحب جو فیول جو ہے پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فکس کر کے گئے ہیں، بجلی کی قیمت فکس کر کے چلے گئے ہیں یہ 30 جون تک، تو ابھی تو پہلا مہینہ گزرا ہے، اپریل ہے، مئی ہے، جون ہے، تو یہ سارا کچھ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ یہ ہے وہ مصیبت، اب ان میں معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مزاحمت نہ کریں، آپ بہت زیادہ ایگریسو نہ ہوں، تو الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن ذرا کر لیتے ہیں۔ ان کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ارلی الیکشن ہو جائیں گے، اور اس میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی تفصیلات جب پوچھیں وزیر داخلہ سابق شیخ رشید صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات ایک راز ہے اور اس لیے ہم راز کو نہیں کھول سکتے۔ تو وہ راز یہی ہے کہ وزیر اعظم سابق عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ، اور باقی یہ PTI کے لوگوں کو بھی ذرا تسلی دی جا رہی ہے، پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ جناب زیادہ نہ کریں، کیونکہ حالات خراب ہو گئے تو اکانومی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اپوزیشن حکومت کی طرف سے اب PTI کو جو آفرز کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے ویسی صفائی پھاڑ دیا ہے کہ نہ ہم پارلیمان میں ہوں گے، نہ ہی مذاکرات ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں کسی بھی لیول پہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہ تیار، نہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، لہٰذا وہ قومی اسمبلی سے نکلے ہی اس وجہ سے ہیں کہ نہ ہوں گے، نہ ہی انگیجمنٹس ہوں گی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ پھر اب لیڈر آف اپوزیشن بنانا پڑے گا، کیونکہ نگراں وزیر اعظم بنانا ہے۔ عمران خان صاحب اپنا استعفیٰ بھجوا چکے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم کے امیدوار وہ بھی اپنا استعفیٰ بھجوا چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ بہت سے ارکان استعفے دے چکے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو قائم مقام ہے اس وقت قاسم خان سوری، وہ اپنے ہی یعنی کہ کل اور پرسوں وہ فیصلہ کر کے جائیں گے، کیونکہ اب اگلا مرحلہ ہے اسپیکر کے انتخاب کا، اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، یہ دونوں سیٹیں بھی خالی ہونی ہیں، تو اس کے لیے ابھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب عام انتخابات، وزیر اعظم عمران خان، دوسری جانب جو ہے ایک مختلف آراء ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹینیور لمبا ہو، کیونکہ وزارت عظمیٰ تو ان کو پہلی دفعہ ملی ہے، اور وہ 2-3 مہینے کے وزیر اعظم بن کے کیا کریں گے، تو شہباز شریف صاحب طویل کھینچنا چاہ رہے ہیں، سال سوا سال، وہ کہتے ہیں آرام سے وزیر اعظم کے طور پہ تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کروائیں۔ اور دوسری جانب جو مریم صفدر صاحبہ کا گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فوری الیکشن، اور اس کے لیے جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا کہ 3-4 ماہ سے زیادہ دور نہیں ہے الیکشن، 3-4 ماہ کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے، تو یہ چیز کھل چکی ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے جو الٹیمیٹم دیا ہے وہ دیا ہے عید تک کا، 30 اپریل تک، اور 30 اپریل تک وہ دیکھیں گے، اور اس دوران جو ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، جو کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ عید سے پہلے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے، بڑے معجزے کی پیشگوئی کی ہے۔ اب یہ بڑا معجزہ کیا ہوگا، طریقے موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہیں، اس کے لیے تحریک عدم اعتماد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں اتحادی جماعتوں کے، کوئی ایک جماعت بھی سائیڈ پہ ہو گئی تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ جناب اعتماد کا ووٹ لیں، 3 ووٹ ہیں، اس سے زیادہ تو ہے نہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا اور معاملات ہو جائیں گے خراب۔ تو اس لیے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے، تو لیکن بڑا معجزہ ایک سائڈ پہ رکھیں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب 30 اپریل تک انتظار کریں گے کہ گورنمنٹ الاؤنس کرتی ہے نہیں کرتی ہے الیکشن کا، اس سے زیادہ نہیں، اور عید کے بعد انہوں نے پھر لانگ مارچ کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بات، دوسری جانب ایک خبر لندن سے آئی ہے، جمائمہ خان عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ اور ان کے بھائی ہیں زیک گولڈ سمتھ، انہوں نے ایک بڑی پیشگوئی کر دی ہے، اور بڑی پیشگوئی کی ہے
کہ عمران خان وزیر اعظم کے طور پہ تو ہٹ گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا اس پہ دکھ ہوا ہے، اور مہذب آدمی تھے وزیر اعظم عمران خان، عالمی سطح پر ان کے وہ سب سے کیا کہنا چاہیے کم کرپٹ سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، اور وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ تو ایک پیشن گوئی بھی کر دی انہوں نے کہا جی آئندہ انتخابات میں وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، اور یہ بھی آ گئی ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نواز کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی تو چاہ رہی ہے کہ ان کو ڈریگ کریں، اور بجٹ آئے گا، مہنگائی آئے گی، سب کچھ آئے گا، رومانس ختم ہو جائے گا یہ مزید، اور پیپلز پارٹی کو ان ہونے کا موقع ملے گا پنجاب میں بھی، اور کچھ سیٹیں نکالیں گی۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کو لمبا کھینچیں، میں سنبھال لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، آئندہ پتہ نہیں کب موقع ملے وزارت عظمیٰ کا، تو میں چودھری شجاعت کی طرح کا 1.5-2 مہینے کا وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، میں ذرا مجھے لمبا کھینچنے دیں۔ بہرحال یہ بات ابھی تک آگے بڑھ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو لنگر آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت ہی سخت مزاحمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اختلافات کا سلسلہ ہے جی۔ ایک اور بات بھی جو موجود ہے، اس وقت جو شہباز شریف صاحب جس بات سے ڈرائیں گے اور مریم صفدر صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ یہی ہوگی کہ اس وقت عمران خان جو مقبولیت کا ہے، لیول پاپولیرٹی کا، وہ بہت پیک پہ جا چکا ہے۔ اگر فوری الیکشن کروائے تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملنا، عمران خان سب کو کھا جائے گا۔ تو ایک عمران خان ہے اور تمام اتحادی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حکمراں اتحاد ہے یہ صرف حکومت تک کا ہے، اس کے بعد یہ انتخابی اتحاد میں تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مسلم لیگ نواز سولو فلائٹ کرنا چاہ رہی ہے، خاص طور پہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب سولو فلائٹ، اور ان کی کوشش ہے کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں ہی سارے معاملات کلیئر ہوں، ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ریورس کیا جائے، فرد جرم والے معاملے کو فل سٹاپ کیا جائے، اور جو بھی کرنے والے کام ہیں وہ کیے جائیں، تاکہ یہ مصیبت جو ہے مقدمات کی ان کو تو کم از کم ویک کیا جائے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی، یہ ان کی پلاننگ ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب مسلسل وہ کسی قسم کا ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کرنا چاہتے، اور ٹائم بھی نہیں دینا چاہ رہے، تو ان کو یقین دہانی ضرور کروا دی گئی ہے کہ جناب آپ حوصلہ رکھیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، کچھ مجبوریاں یہ وہ اس طرح کی باتیں، لیکن عمران خان صاحب اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔